الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. میرے اسلامی بھائیوں، آج اس وقت میرا موضوع ہے ہمارے معاشرے کی وہ ناسور جس نے زندگی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ برباد کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد یہ حدیث شریف میں پڑھی ہوں کہ حضور پرنور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو ایسے شخص کو رب زلزال فکروں پر کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو ایسے شخص کو جلت کے فکر و فقا تک دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوں گے. اسلام کے پاس بانو، آج ہمارے ہندوستان کے اندر خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جہل ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایک میں احتیاط سے بھی زیادہ خطرناک محلوق ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس میں روز جہل کے مطالبہ نے روز مرہ خوراک رونے کے ساتھ بن کے سوچیاں سکتی ہے کہ فلاں تو ہم نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملے پر اپنے نئے نبیلی دلا دیا. فلاں ایسے شخص نے اس پر روز جہیز کے مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ادب معاذرہ ہے حضرات دیکھیے، ادب معاذرہ ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں جس پر روز جہیز کے مطالبہ نے ان کی ارادوں کو وہی مسکر رکھ دیتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں کان کھول کر سن لو، زادے کو تو سید الانبیاء تاجدار بتا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کا وقت مسنون کے انداز سے ہوتا ہے کہ جس پر جو چادر ہے اس میں 16 پابند لگی ہوئی ہے، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ بادشاہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر کے جانب روانہ ہوئی ہے. جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک مٹکا اور 2 تکیے میں مختلف سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسی لیے جہیز میں جہاز چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، اور تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اور تمہارا بیٹا حیدر، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی ام المؤمنین تھے، اور تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اور تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر حالات تھے. محترم حضرات، آئیے آج کے بعد یہ عہد کرتے ہیں کہ روز جہیز کو راستے سے ہٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو آئین ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو آئین ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.